الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی گفتگو اللہ رب العالمین کی ذات پہ امید رکھنے کے متعلق، کیونکہ رب کا یہ فرمان کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جایا کرو۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب، آپ یہ بات میرے بندوں سے کہو۔ دیکھو کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے۔ کہ پیارے محبوب، آپ یہ بات میرے بندوں سے کہو کہ اگر وہ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اگر وہ لوگ میری نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہو کہ ان سے یہ بات کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا کہ تم رب سے جب معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، تو فرمایا کہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ انہ هو الغفور الرحیم، سبحان اللہ۔ پروردگار نے فرمایا کہ میں ہمیشہ بخشنے والا مہربان ہوں، سبحان اللہ۔ ان کے وقت کی بھی کوئی قید نہیں، صرف دیر اسی بات کی ہے کہ بندے نے رب سے معافی کب مانگنی۔ بندے کے معافی مانگنے کی دیر ہے، لیکن رب کی عطا کے اندر دیر نہیں۔ تو ایک اور مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وحی کی گئی ہماری طرف کہ عذاب خدا بندی اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے کلام الہی کو۔ یعنی کہ رب نے دو چیزیں یہ تیار فرمائی، جنت اور دوزخ، یعنی رحمت اور عذاب، جزا اور سزا۔ تو دو ہی بندے، ایک اطاعت کرے گا تو اس کو جزا ملے گی، ایک نافرمانی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرا عذاب کس کے لیے ہے؟ تو اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین نے یہ بات بتائی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کلام سے روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، یعنی میرا کلام وہ مانے گا نہیں، میرے حکم پہ وہ عمل نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ پھر میرا عذاب اس کے لیے ہے۔ تو جو رب کا کہا مانے گا، اللہ کا حکم مانے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، تو پھر رب العالمین نے اس کے لیے جزا تیار کر رکھی ہے۔ یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو نیکی کرے گا اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ یعنی بظاہر نیکی ایک کی ہے، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کو پسند اتنا آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر اپنے اس بندے کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کی جزا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے حضور احمد دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی
بدی کر لے، گناہ کر لے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کوئی بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا بدلہ اس کو اس کی مثل ملے گا، یعنی کہ اگر اس نے ایک غلطی کی ہے تو سزا بھی ایک غلطی کی ملے گی، 10 غلطیوں کی نہیں، یعنی کہ اتنا رب العالمین اپنے بندے پہ مہربان ہے۔ اگر نیکی کرے تو 10 نیکیوں کی جزا دے کر اس کا مقام اور مرتبہ بلند کیا جاتا ہے، اگر ادھر وہ بدی کرے تو اس کو اس ایک بدی کی سزا ایک کے برابر ملتی ہے۔ تو آگے حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ اطاعت کرتے ہوئے، میری فرما برداری کرتے ہوئے میرے قریب ایک بلشت ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حقوق العباد پورے کرتے ہوئے وہ بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر اور زیادتی کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، ہر ایک اس کا قدم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اٹھتا ہے، تو فرمایا کہ یعنی کہ جو بندہ چل کر اطاعت کے اندر رب کے قریب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے ذریعے اس بندے کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اس سے بھی زیادہ اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو رب العالمین پھر اپنے اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کو انڈیل دیتا ہے۔ یعنی کہ رب کا انعام اور اکرام جو ہوتا ہے وہ بندے کی اطاعت فرما برداری تابعداری سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اب بندے کے اوپر منحصر ہے کہ اس نے کیسے رب کی رحمت کو اس نے حاصل کرنا ہے، رب کے انعام و اکرام کو اس نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ لیکن آج دیکھو کہ ہم صبح سے ہم اٹھے، رات کو چھوڑ دیں، ہم صبح سے اٹھ کر ہم نے یہ 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم نے گزارا، اس کے اندر ہم نے رب کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا، یعنی کہ کتنی رب نے ہمارے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمایا، لیکن اس کے سلے کے اندر ہم نے رب کی اطاعت کتنی کی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، اب ہم نے نماز صبح ایک ہی پڑھی ہے، لیکن ایک کے بدلے ہمیں 10 نمازوں کا ثواب ملا، اور پھر ہم نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے، تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب 27 کو 10 سے ضرب دی جائے تو کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ تو کم و بیش 1200-1300 نمازیں بنتی ہیں۔ بظاہر ہم نے ایک نماز پڑھی تو اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرما دیا کہ ایک نماز کے بدلے 1200-1300 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو جو بندہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رب نے جو پہلے 50 نمازیں فرض کی تھیں اب ادائیگی 5 کی ہے، لیکن ثواب پھر بھی انہیں 50 کا ہے۔ تو پھر ادھر 10 کو ضرب دو، پھر 27 کو ضرب دو، پھر ان 50 کو ساتھ ملاؤ، تو کتنا اس بندے کے لیے صرف 5 نمازوں کے سلے کے اندر اجر اور ثواب بنتا ہے۔ اور پھر جو اس کے اوپر استقامت کرتا ہے اور ساتھ اپنی اولاد کو اسی کام پہ لگا دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا پابند بنا دیتا ہے، تو عمل وہ کرتے ہیں لیکن ان کی نیکیوں کے برابر رب العالمین اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ بظاہر ہمارا عمل تھوڑا ہے لیکن رب العالمین کی رحمت ہمارے لیے بہت وسیع ہے۔ لیکن ایک ہم ہیں
کہ اتنا بڑا اجر اور ثواب اپنا ضائع کر کے الٹا گناہ اپنے سر ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھو کہ وقت ہمارا بھی گزر گیا، وقت ان کا بھی گزر گیا جو اب ابھی بھی بستر کے اندر پڑے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہرے ہیں، تو ان پہ اوپر یوں سمجھ لو کہ رب کی لعنت ہی برس گئی، کہ جب رب کے حکم سے روگردانی کر لی تو پھر رب کی لعنت کے ہی مستحق ٹھہریں گے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔